الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر میرے خیال سے 8 ہے، جس کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اور اسی سے ریلیٹڈ آیت نمبر 12 اور 13، اس سے قبل سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے وہ پل صراط کے اوپر جب آدمی کا گزر ہوگا تو اس وقت کی جو کیفیت ہوگی اور انسان کے اپنے ایمان کا نور اور اس کے اعمال صالحہ کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ حضرات یہاں آج بیٹھے ہیں کہ شب برات ایک لفظ ہے فارسی شب اور دوسرا لفظ ہے برات۔ جب ہم 10واں پارہ پڑھتے ہیں تو براءۃ من اللہ ورسولہ، تو ایک لفظ فارسی ہے، دوسرا لفظ عربی ہے، دونوں کو مرکب کر کے خلاصی کی رات، نجات کی رات، آزادی کی رات کہہ دیا گیا ہے۔ یہ پرٹیکولر ورڈ شب برات کوئی حدیث کا لفظ موجود نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ جنرل ہے، زندگی کے تمام لمحات کے اندر وہ کام ہم کو کرنا ہے، چاہے وہ آج کی رات ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور رات ہو۔ ہمیشہ ہم تمام حضرات کے اوپر ضروری ہے کہ ہم جو ہے میدان حشر کے منظر کو پیش نظر رکھیں اور اپنی زندگی کو صحیح سمت میں لانے کی کوشش کریں۔ اب آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور آج کی رات کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ 2-3 باتیں ہیں اس سلسلے کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے نہ رکھوں تو میرے علم کے اعتبار سے علمی خیانت شمار کی جائے گی، اور بہت سارے حضرات علمی خیانت کرتے بھی ہیں، حدیث پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کا آخری ٹکڑا بچا دیتے ہیں، پبلک کو بتاتے ہی نہیں۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا بخاری کو دیکھا، ترمذی شریف کو دیکھا عربی کے اندر، اردو کے اندر نہیں، تو وہاں پہ جو آج کی رات ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تبارک وتعالی ینزل الی السماء الدنیا، کہ جب شعبان کی نصف شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک وتعالی آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے۔ سنتے ہیں ہم حدیث، اور ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگا کر کہتا ہے، پکارتا ہے کہ الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافيه، الا کذا وکذا۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے
اور بہت زیادہ ہے، اور اسی حدیث کے پس منظر میں ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کی اور بھی، یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات کے اندر تقریباً 17 احادیث کا ذکر ملتا ہے، لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں سے ایک روایت بھی جو ہے اپنے پائے ثبوت کو مکمل طور پہ نہیں پہنچ پاتی۔ امام ترمذی لکھتے ہیں بیان کرنے کے بعد، ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور بعض لکھتے ہیں جب حدیث کی جرح و تعدیل کی جاتی ہے، اس کی چھان بین کی جاتی ہے، حدیثیں ہمارے پاس یوں ہی نہیں آ گئی، ورنہ کوئی بھی کہہ دیتا یہ حدیث ہے، یہ فلاں نے ایسا کہا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ تو یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو مجھے شک ہوا کہ اللہ کے رسول شاید مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے، تو میں نکلی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، یہاں تک کہ بقیع کے قبرستان میں گئی تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہے، تو میں دیکھ کر کے آپ کو واپس آ گئی، لیکن جب میں گھر آئی تو میری سانس پھول رہی تھی ابھی، تو سرکار نے پوچھا، دیکھ لیا تھا سرکار نے مجھے، تو سرکار نے پوچھا کہ اے عائشہ میری تلاش میں نکلی تھی؟ بولے ہاں، کیا تمہیں اس بات کا خدشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور میری جو ہے سوکن کے پاس چلے گئے ہوں گے، اسی لیے میں جو ہے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، 15ویں شب ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے گنہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یہی حدیث ہے، اور اسی حدیث کے تحت جو ہے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ اور بھی شعبان کے مہینے کے بارے میں، رات کے بارے میں اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس میں رات کا ذکر نہیں ہے، کون سی رات تھی وہ، لیکن شعبان کے اندر تھی، کہ اللہ کے رسول، صحیح حدیث ہے، وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول باضابطہ جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعا مانگی ہے قبرستان کے اندر۔ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید یہ حدیث بھی مروی ہے۔ تو بہرکیف آج کی جو حدیث ہے کہ آسمانی دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگار بندوں کو بخش دیتے ہیں، یہ حدیث کے اندر بہت سقم ہے، بہت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے ہیں عروہ بن مسعود، یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، یہ روایت کرتے ہیں اپنی یعنی خالہ سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان سے جو بیان کرنے والے ہیں یحییٰ ابن کثیر ہیں، جو تابعی ہیں۔ تابعی کون ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا۔ صحابی کون ہے؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے، اور تابعی کو دیکھنے والا تابعی ہے۔ تو عروہ ابن مسعود صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عروہ بن مسعود سے جو روایت کرنے والے ہیں یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، پھر تابعی، پھر یحییٰ بن کثیر سے جو روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کو نریٹرز، وہ جو ہے حضرت مجاہد ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مجاہد کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے نہیں ہے، اور یحییٰ بن کثیر کی ملاقات حضرت عروہ بن مسعود سے نہیں ہے، تو گویا کہ بیچ میں کٹ گیا معاملہ، تو اس لیے جو ہے اس حدیث کو مقطوع کے دائرے میں لے جا کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسی حدیث جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اس رات کے بارے میں ہے، لیکن آخری کی جو بات ہے ھذا حدیث ضعیف، اس کو خطیب حضرات رات کی جو ہے اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو نہیں بتلاتے ہیں، لیکن اصل علمی بات تو یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں معاملہ ایسا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ کر کے کہ آج کی رات ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ آؤ اپنے گنہگاروں، اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا عطا کر دوں، اور الا قضا و قضا، یعنی جو بھی حاجتیں ہیں انسان کی، ہر ایک حاجت کو پوری کرنے کے لیے آواز آسمان سے منادی دینے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صرف آج کی اس رات کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے سال کے اندر یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر
تجلی فرماتے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی جو ہے اپنی بیماریوں سے شفا کا طلبگار کہ میں اس کو بیماریوں سے شفا عطا کر دوں، اور ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو بہرکیف آپ کو ذہن میں یہ لکھ کر چلنا ہے کہ صرف آج کی اس ایک رات میں بیٹھ کر کے پوری زندگی کا معاملہ ہم صاف ستھرا کر لیں گے تو یہ پھر معاملہ کرسچینٹی والا ہو جائے گا کہ ایک ہی دن گئے اور پورا کا پورا ہفتے کا معاملہ ختم ہو گیا، ایک ہفتے کا گناہ پورا ختم ہو گیا، سال میں ایک مرتبہ گئے پورے کے پورے سال کا گناہ معاف ہو گیا۔ اہل تشیع کے نزدیک مولانا کے پاس ایک بار چلے گئے تو پورا کا پورا گناہ ختم ہو گیا۔ اہل تشیع کے نزدیک مولانا گھر پہ ایک مرتبہ تشریف لا لیے، اگر حضرت 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ پہ بولی لگی اور مولانا کو دے دیا تو پوری برکتیں آ گئی، پورے سال تک بے برکتی آپ کے گھر کے اندر نہیں ہوگی، رزق میں برکت ہی برکت ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسلام اس طرح صرف ریچول رسم و رواج کا مذہب نہیں ہے کہ کسی خاص چیز کو مخصوص کر دیا اور بس جو ہے تمام کی تمام چیزیں اسی سے منسلک ہو گئی۔ جس طرح مادی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت، مہینہ اور موسم بالکل متعین ہوتے ہیں۔ گیہوں کی فصل کب لگانا ہے کسان کو معلوم ہے، دھان کی فصل کب لگانا ہے کسان کو معلوم ہے، دال کی فصل کب لگنی ہے کسان کو معلوم ہے۔ تو اس مادی دنیا کے اندر موسم کا اور اسی طریقے سے مہینوں کا، ایام کا، دنوں کا بہت ہی جو ہے اہم اس کا اعتبار ہے۔ اگر بن موسم کے آپ کوئی جو ہے فروٹ لگا دیں، بن موسم کے دھان کی کھیتی کرنے کی جگہ گیہوں کی کھیتی کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھرپور فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور وہ کھیتی نامکمل ہوگی۔ روحانی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو، کچھ ایام کو، کچھ اوقات کو مخصوص کر دیا ہے کہ اگر بندہ ان ایام کے اندر، ان مہینوں کے اندر، ان اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، گر گرائے، اس کے پاس آ کے سجدہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو بندے کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، لیلۃ القدر کی بات آ گئی، عید الفطر کی بات آ گئی، عید الاضحیٰ کی بات آ گئی، تو یہ جتنے بھی اوقات ہیں، جو لمحات ہیں یا جو ہے ماہ ہے جس کو شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ حج ہر مہینے میں نہیں کر سکتے آپ، مخصوص مہینہ ہے اسی میں کر سکتے ہیں، پورے مہینے کے روزے پورے سال نہیں رکھ سکتے آپ، مخصوص اللہ نے طے کر دیا ہے اسی میں رہنا ہے۔ عید الفطر کی نماز ہے، ایکسٹرا نماز پڑھ لے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جنازے کے اندر عزا دینا نہیں ہے، آپ بولے میں عزا بھی دے دوں گا، یہ جو ہے شریعت نے اس کو منع کیا ہے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے کرنے کے لیے، اپنی طرف سے آپ ایک بوجھ ڈال لیں زبردستی کے، تو شریعت نے کسی چیز کو نہ زیادہ کرنے کی اجازت دی ہے، نہ کسی چیز کو شریعت نے کم کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو بہرکیف جس طریقے سے مادی دنیا کے اندر موسم کا اور جو ہے اسی طریقے سے مہینوں کا بہت اعتبار ہے، روحانی دنیا کے اندر بھی کچھ مخصوص ایام، کچھ اوقات، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جس کو شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا ہے کہ اگر ان اوقات کے اندر، ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر بندہ صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر عبادت و ریاضت کرے تو عام دنوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور ایک بات آج کی اس رات کے تعلق سے، اکثر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے، مرنے والوں کی پوری فہرست، جو زندہ رہنے والے ان کی پوری فہرست آج کی اس رات میں تیار کی جاتی ہے۔ اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک مفسر قرآن ہے، کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن، سورۃ الدخان کی آیت ہے کہ ہم جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اسی رات کے اندر تمام کے تمام معاملات کو طے کیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ سو اکرمہ جو ہے، سوائے اکرمہ کے، وہ کہتے ہیں کہ آج کی رات میں یہ تمام کے تمام مرنے والوں کے، جینے والوں کے اور رزق کے تمام فیصلے آج ہی کی رات ہوتی ہیں، یعنی شب برات کا ذکر وہ کرتے ہیں۔ لیکن ان سے ہٹ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مفسر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بہت بڑی کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن کی جو جماعت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کی رات کے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں تمام کے تمام فیصلے، رزق کے متعلق، مرنے والوں کی فہرست، پیدا ہونے والوں کی فہرست،
کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی زندگی ملنی ہے، یہ رمضان المقدس کے مہینے کے اندر جو لیلۃ القدر ہے وہ سورۃ الدخان کی آیت سے لیلۃ القدر کی آیت مراد ہے۔ اور اگر حدیث کے اندر اگر اس رات کے بارے میں کچھ باتیں آ بھی جاتی ہیں جو کمزور ہیں، تو اگر قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کے مطابق انسان کے تقدیر کے فیصلے لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں اور اس کے رزق کے فیصلے لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں، مرنے اور جینے کے فیصلے لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں، تو قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی ضعیف اور کمزور حدیث آ جائے تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ ایک بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، اکثر مشہور ہے آج کی رات، لیکن بہتر یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اس کو تصور کیا جائے جیسا کہ قرآن بیان کر رہا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بہرکیف تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہماری کانوں کے پاس بہت کم پڑتی ہیں، علماء حضرات بہت کم بولتے ہیں اس کو، ان باتوں کو آدھی بات بولتے ہیں، آدھی جو ہے رکھ دیتے ہیں بازو۔ آج کی رات ہم یہاں بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے 1-2-3 گھنٹے تک بیان سنتے رہیں اور کچھ اوقات چہل قدمی کے لیے ہوٹل میں چلے جائیں، چائے نوشی کر لیں اور اس کے بعد یوں ہی رات پوری گزر جائے اور بعض حضرات کی فجر بھی چلی جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، نوجوان گاڑی لے کے باہر گھومنے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آج کی رات کا پورا فائدہ ہمیں ہو گیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یکسوئی کے ساتھ دل میں یہ ارادہ کر کے آئے ہیں کہ ہمیں آج بہرکیف اللہ کے گھر کے اندر وقت گزارنا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو، تسبیح و تحلیل کے اندر ہو، استغفار کے اندر ہو، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، یہ تمام کی تمام جو ہے باتیں جب اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے آپ کریں گے تو اس سے جو ہے ہم کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور صرف راتوں کو جاگ کر کے پوری کی پوری رات گزار دینا اور بیان سنتے ہی چلے جانا ہے تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے عبادت، تلاوت اور ذکر و اذکار کے اندر اپنے سے زیادہ اوقات کو جو ہے ہم لگائیں، تو یہ ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا۔ ورنہ ہمارا بیٹھنا اور پوری رات گزارنا، شب بیداری، یہ بالکل جو ہے مہمل اور بیکار بات ہو جائے گی۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی تھی، تھوڑا سا پانی منگا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، اور توبہ نصوحا، توبۃ النصوح، صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اب جب آدمی توبۃ النصوحا کرے گا تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی مزید وضاحت کی ہے، انشاءاللہ اس میں بھی میں بات کروں گا۔ پہلے آپ سمجھیں کہ توبۃ النصوح کیا ہے۔ نمبر 1، تنزیہ الذنب عن القلب، اپنے دل کے اندر سے گناہ کے ارادے کو مکمل طور پہ ختم کر لینا۔ نمبر 1، تفسیر مظہری ہے، بہت مشہور کتاب قرآن مجید کی جو تفسیر کی گئی ہے، تفسیر مظہری، انہوں نے لکھا ہے کہ نمبر 1 ہے استغفار کرنا۔ 4 چیزیں بیان کی ہیں انہوں نے۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے بارگاہ کے اندر توبۃ النصوح کرو، سچ دل سے توبہ کرو۔ اب یہ توبۃ النصوح کی تشریح جو لکھا ہے تفسیر مظہری نے، نمبر 1 استغفار۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے مشائخ بزرگان دین استغفر اللہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، بتاتے ہیں نماز کے بعد اتنے بار پڑھنا، کون سی نماز کے بعد کتنے بار پڑھنا، استغفار۔ اور استغفار کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے،
سورہ نوح کو پڑھیں آپ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کے اوپر عذاب، ان کی قوم کے اوپر عذاب آنے سے پہلے ان کو ڈرائیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگ میں تمہاری طرف جو ہے بالکل کھلا ہوا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، تو آگے فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پروردگار عالم تمہیں ایک متعین مدت تک زندگی گزارنے کا موقع عنایت کرے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اے لوگو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ بالکل مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ جملہ نقل کیا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا رات میں بھی بلایا اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری اس پکار نے ان کی زندگی کے اندر سوائے تیری طرف سے راہ فرار کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اے میرے پروردگار جب بھی میں نے اپنی قوم کو بلایا تیری طرف تو جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کہ انہوں نے میری آواز کو نہ سننے کے لیے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اور کپڑوں میں لپٹ گئے۔ واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، اور اپنی بدمعاشی پہ اڑے رہے، اصرار کرتے رہے اور تکبر کیا۔ وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، اور میں نے ان کو اعلانیہ طور پر بھی بلایا اور خاموشی میں اکیلے اکیلے بھی ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد آگے پروردگار عالم نے استغفار کی جو اہمیت ہے، توبۃ النصوحہ کے متعلق میں نے کہا کہ تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہے کہ توبۃ النصوحہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ استغفار کرے اپنی زبان سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پہلی شرط توبۃ النصوحہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان سے کہا، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، 5 نعمتیں، 5 فوائد اے میری قوم کے لوگوں استغفار کرنے کی وجہ سے تم کو حاصل ہوں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنی پروردگار کی بارگاہ کے اندر استغفار کرو کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، غفار ہے۔ نمبر 2 یرسل السماء علیکم مدرارا، قرآن کے انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں شاید کہ قحط سالی بھی پڑ گئی تھی، بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے استغفار کرو، اللہ دوسری نعمت تم کو یہ عطا فرمائے گا، یہ جو قحط چل رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسلادھار بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تیسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت مال و دولت بھی عطا کرے گا۔ اگر صاحب اولاد نہیں ہو، بیٹے نہیں ہے تمہارے پاس، وہ بنین، اللہ تمہیں صاحب اولاد بھی بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پروردگار عالم تمہیں ایسے باغات عطا فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ تقریباً 5 ثمرات اور 5 فوائد اور 5 برکات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بندہ اگر استغفار کرے تو اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
قحط سالی کو دور کر دے گا، بارش برسا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال و دولت کی کثرت سے نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات ایسے عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ استغفار کی برکت قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ 5 برکات ہیں، 5 نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی جانب سے جو بندے کو استغفار کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ توبۃ النصوحہ کی یہ پہلی شرط تھی کہ بندہ زبان سے استغفار کرے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، موقع ہے، بیان کے بعد وقت ملے گا تو استغفار کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جائیے، بہت فوائد ہیں اس۔ توبۃ النصوحہ، دوسری شرط کیا ہے توبۃ النصوحہ کے لیے؟ کہ اپنے اعضاء و جوارح سے، ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، ناک، آنکھیں، ان چیزوں سے جو گناہ ہوئے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح سے جو گناہ ہوئے ہیں، انسان وہ گناہ کو کرنا ترک کر دے، رک جائے۔ یہ 2 کنڈیشن ہو گئی، استغفار زبان سے اور اپنے اعضاء و جوارح سے، اب وہ اس گناہوں کو جس کو کیا ہے بندے نے وہ اس سے رک جائے۔ نمبر 3، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، وہ پکا ارادہ کرے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اور نمبر 4 کہ وہ برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرے، برے لوگوں میں نہ اٹھے بیٹھے۔ اور نمبر 5 کہ وہ اپنے کسی مومن بھائی کے خلاف اپنے قلب و جگر کے اندر کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی جلن، کوئی کپٹ، کوئی دشمنی نہ رکھے۔ یہ 4-5 چیزوں کو بندے نے اگر اپنی زندگی میں اتار لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، رویا، گر گرایا، تو گویا کہ بندے کو توبۃ النصوح کا درجہ حاصل ہو گیا، اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اب اس میں سے ایک بات خاص کہ آدمی برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی جلن حسد نہ رکھے۔ ایک واقعہ بلکہ حدیث ہے، مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی آ رہا۔ کیا فرمایا؟ جنتی آ رہا۔ اب دوسرے صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے سن لیا کہ فلاں صحابی آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنتی آ رہا ہے۔ آخر اس صحابی کا وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی اسے؟ تو میرے دل کے اندر یہ تمنا جاگی، یہ خیال پیدا ہوا کہ میں 3 دن تک جو ہے اس صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے، میں اس کے گھر میں 3 دن کے لیے ایز اے مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ لہذا جس صحابی نے سنا تھا، جو سرکار کے پاس موجود تھے، انہوں نے اس صحابی سے یہ درخواست کیا کہ بھائی میں آپ کے پاس 3 دن کے لیے مہمان رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے قبول کریں میری مہمانی کو۔ انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، تشریف لائیے۔ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس صحابی کی وہ کون سی کوالٹی ہے، وہ کون سی خصلت ہے، وہ کون سی عادت ہے، وہ کون سی اچھی صفت ہے کہ جس صفت کی بنیاد پہ آقا دو جہاں نے جنت کے اندر خوشخبری سنا دی، دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی، وہ جنتی ہے۔ میں اس عادت کو، اس خصلت کو اس صحابی کی جاننا چاہتا تھا۔ کتنا شوق تھا دیکھیے صحابہ کو، کسی کی نیک صفت کو، نیک عمل کو جاننے کا شوق دیکھ رہے کتنا تھا۔ مہمان بن گئے ان کے پاس، 1 دن گزر گئے، معمول کے مطابق کوئی خاص عمل تو نظر آیا نہیں کہ جس کی بنیاد پہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی تھی۔ دوسرا دن ہوا،
پھر بھی کوئی خاص بات نہیں۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، مہمانی کا وقت جو متعین تھا وہ ختم ہوا، اب واپس جانا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی خاص بات، خاص عادت، خاص صفت نظر نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ یہ سوچے کہ میں بھی وہ عمل کروں تاکہ میں بھی جنتی ہو جاؤں۔ تو آخر میں مجبور ہو کر کے اس صحابی نے، مہمان نے اپنے میزبان سے پوچھ دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ فلاں دن جو ہے فلاں جگہ سے تشریف لا رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ یہ دیکھو آنے والا شخص جو ہے یہ جنتی ہے۔ میں وہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر وہ کیا خاص خوبیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ لیکن 3 دن گزر گئے، میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی خاص کوالٹی دیکھی نہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت آپ ہی بتا دیں کہ آپ زندگی میں کیا خاص کام کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کون سا عمل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا۔ تو صحابی نے فرمایا کہ ویسے آپ کی جو عبادت ہے میری بھی عبادت ہے، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ ہی کی طرح میں بھی نفل پڑھتا ہوں، لیکن میرے اندر جو ایک خاص بات یہ ہے کہ جب میں بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہوں تو دن کے اندر جتنے بھی ہمارے بھائیوں سے کوئی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، کچھ چپکلش ہو جاتی ہے آپس کے اندر، لیکن میں اپنے تمام کے تمام مومن بھائیوں کی تمام باتوں کو بالکل ایزی لیتا ہوں اور کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی جلن، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض میں نہیں رکھتا، بستر پہ سب نکال دیا کرتا ہوں، بالکل صاف ہو کر کے میں سوتا ہوں۔ بس یہی ایک خاص کام ہے جو میں کرتا ہوں۔ وہ صحابی خوش ہوئے اور جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت جو دی تھی اس کی خاص وجہ یہی تھی کہ اس کے دل کے اندر اپنے مومن بھائیوں کے خلاف کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ آدمی کینہ، جلن اور حسد سے جو ہے پاک اور صاف ہو جائے تو یہ جنت کے اندر جانے کا مستحق قرار پاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پہ صحابی کو جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر دے دی تھی۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوحا کی جو 5 شرائط میں نے ذکر کیا، ان 5 شرائط کے اندر سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آدمی اپنے مومن بھائیوں کے خلاف دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی جلن جو ہے، کوئی کپٹ نہ رکھے۔ اب اس کے بعد جب یہ 5 باتیں ایک توبہ کرنے والے کے اندر پیدا ہو جائیں تو پروردگار عالم اس کے بدلے میں کچھ انعام بھی دیا کرتے۔ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا پہلا صلہ، پہلا اجر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا یہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پہلا انعام توبہ کرنے والے کے لیے اللہ نے دوسرا انعام کیا رکھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا۔ گناہ کرنے والا اگر توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو ایسے معاف کرتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، آپ بغور سماعت فرمائے اس کو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار کی مجلس میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک نوجوان لڑکا روتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا نظر آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے لڑکے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں بلک رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اب مجھے اس گناہ کے اوپر پچھتاوا ہے، شرمندگی ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ سرکار کے پاس جا کر میں اس کو بیان کر سکوں۔ جب اس کی روایت سنی عمر بن خطاب نے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونا آ گیا
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو دیکھے عمر رو رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا عمر کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ عمر بن خطاب نے سارا کا سارا معاملہ بیان کیا کہ میں نے باہر ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن میں اب اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، لیکن وہ یہاں تک آنے کی جرت نہیں کر پا رہا ہے آپ کے پاس۔ آقا نے فرمایا کہ بلاؤ، اندر بلاؤ اس کو۔ اجازت مل گئی، وہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو بولے کہ کیا تمہارا گناہ اللہ کے عرش سے بڑا ہے؟ تو بولے کہ ہاں میرا گناہ بڑا ہے۔ بولے کیا تمہارا گناہ اس کرسی سے بڑا ہے؟ بولے کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ تو بولے تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تم نے کسی کا ناحق خون کیا ہے، قتل کیا ہے؟ بولے کہ نہیں۔ کیا تم نے چوری کی ہے؟ بولے کہ نہیں، میں نے چوری بھی نہیں کی ہے۔ کیا تم نے شرک کیا ہے اللہ کی ذات میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے شرک، اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے شرک بھی نہیں کیا ہے۔ تو بولے کہ پھر یہ بتا کہ آخر وہ گناہ ہے کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک کفن چور ہوں۔ مدینے کے اندر جب کوئی لاش دفنائی جاتی تو میں قبرستان میں جاتا موقع تلاش کر کے رات کے اندھیرے میں، اور اس قبر کو کھودتا اور اس کفن کو جو ہے مردے کے جسم سے اتار لیتا اور اس کو لے جا کر کے بیچ دیا کرتا اور اسی سے اپنا گزر بسر میں کیا کرتا تھا۔ ابھی حال کا واقعہ ہے کہ مدینے کی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنایا گیا۔ میں رات کے اندھیرے میں قبرستان کے اندر گیا اور میں نے قبر کھودی اور اس کے جسم سے میں نے وہ کپڑے اتارے۔ جب آگے بڑھا تو شیطان اور شہوت میرے اوپر غالب آ گئی، میں پلٹ کر کے اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے زناکاری کر لی۔ جب میں اس فعل بد کو انجام دینے کے بعد آگے بڑھا تو ایک آواز مجھے سنائی دی کان کے اندر، جو ایک لڑکی کی آواز تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے اے اللہ کے بندے، تو نے ان مردوں کی بھری مجلس اور محفل کے اندر مجھے ننگا کر دیا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان حشر کے اندر تمام کے تمام لوگوں کے بیچ تو مجھے حالت جنابت کے اندر اور ناپاکی کی حالت کے اندر مجھ کو جانے کے لیے مجبور کر دیا، کھڑا ہونے کے لیے۔ اس آواز نے میرے دل کی دنیا بدل دی، میرے اندر ایک طوفان آ گیا ہے، ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، اور زندگی پوری میری جو ہے اجیرن بن کے رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً تیرا گناہ بہت بڑا ہے، کہیں سرکار آگے کچھ نہ اور نہ فرما دے۔ وہ ڈر کے مارے بندہ باہر نکل گیا، مدینے کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا گیا، اور تقریباً 40 روز تک وہ پہاڑوں میں ہی رہا، روتا رہا، گر گراتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ 40 روز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی تشریف لائے اور سوال کیا، اللہ کے رسول کیا اس کائنات کا خالق آپ ہے یا اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا بھی خالق اللہ ہے، کائنات کا خالق بھی اللہ ہے۔ پھر جبریل امی نے پوچھا کہ کیا ساری کی ساری مخلوقات کو رزق دینے والے آپ ہیں یا اللہ ہے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مجھ کو رزق دینے والا بھی وہی خالق ہے اور ساری کائنات کو رزق دینے والا وہی خالق ہے۔ پھر جبریل امی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بندوں کے گناہوں کو بخشنے والے آپ ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں کیسے بخشوں؟ اس کے بعد جبریل امی نے فرمایا تو پھر سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے کہ جس نے یہ گھناؤنی حرکت کی تھی، وہ جو ہے روتا رہا، گر گراتا رہا، وہ توبہ کرتا رہا، 40 دن تک جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں روتا گر گراتا رہا، نادم اور شرمندہ ہوا اپنے گناہوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ اس کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر بندے کو توبۃ النصوح مل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1 میں نے کہا تھا کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2 التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ اور تیسرا جو انعام ہے توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی جانب سے،
وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے نیک بندے ہیں، توبہ کر کے پاک صاف ہو گئے ہیں، یہ اگر پھر کبھی ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، گناہوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان ورغلاتا ہے تو پھر واپس آ جاتے ہیں، گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بندہ توبہ کر لیا ہے، توبۃ النصوح اس کو حاصل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ شیطان کا کوئی بھی حربہ اور شیطان کا کوئی بھی تیر ایسے تائب کے اوپر، توبہ کرنے والے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ یہ بھی اللہ کا انعام۔ چوتھا انعام اللہ کی جانب سے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو بڑا ہی اطمینان حاصل ہوتا ہے، ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ فرشتوں کا نزول ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ڈرو مت، غمگین مت ہو، پروردگار عالم تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ تو یہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے 4 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آگے ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں کیا کیا انعامات اور آگے ہیں۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبۃ النصوحہ کر لو تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سیئات کو معاف کر دے گا، تمہاری برائیوں کو اللہ محو کر دے گا، مٹا دے گا۔ جیسا کہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ نے مزید وضاحت کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے اس شخص کی جس نے توبہ کیا، وعمل عملا صالحا، اور بہتر عمل کیا، اچھا عمل کیا، ڈیڈ گڈ ڈیڈس، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے تائب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیتے، اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دیتے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آگے مزید اللہ نے فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، جنات تجری من تحتها الانہار۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور اس دن یعنی قیامت کے دن، جس دن حشر، میدان حشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور بال سے باریک، تلوار سے تیز پل صراط جس کے نیچے جہنم شور مچا رہی ہوگی، اس میں سے گزرنا ہوگا، اس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا گناہوں کو، توبہ کرو گے اللہ ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، توبہ کرو گے تو جب میدان حشر میں پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اس دن پروردگار عالم اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اور جو ان کے فالوورز ہوں گے ان کے ساتھ، ومن تبعہم، تو ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ کیا ہوگا آگے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اب یہ توبہ جس نے کر لیا ہے، توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات کو بڑا پکا اور سچا ہو گیا۔ نورہم یسعی، ان کا نور دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے داہنے جانب۔ انسان کے، مومن کے ایمان کا جو نور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو اقرار ہم نے کیا ہے، مومن بن گئے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا
دل نے اس کو سچا مانا، یہ ہم نے اقرار کیا ہے ایمان ہے۔ تو ایمان کا جو نور ہے، قرآن کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے ہوگا، یعنی جو ایمان کا نور ہے، ایمان کی جو روشنی ہے سامنے دوڑتی ہوگی، سامنے پورا اجالا ہوگا اس کا۔ اور جو اس کے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال جو اس کے ہیں بندے کے، اس کی بھی کچھ اپنی روشنی ہوگی، وہ روشنی اس کی داہنے جانب ہوگی۔ گاؤں کے اندر جاتے ہیں، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ بجلی نہیں تھی، تو پگڈنڈی کے اوپر جاتے وقت ادھر دھان کی کھیتی ہے، کبھی تھوڑا پانی بھی ہے کھیت کے اندر، اور چھوٹا سا باریک راستہ ہے، اندھیرا ہو تو ایک خوف کا سما ہوتا ہے، کیڑا مکوڑا آ جائے، سانپ سامنے سے آ جائے، کون سا بچھو آ جائے، کیا آ جائے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو تو اس کی روشنی سے بڑا صبر و قرار ملتا ہے، اور کافی دور تک ٹارچ مار کر آپ اپنے راستے کو، پگڈنڈی والے راستے کو طے کر لیتے ہیں۔ یہ پلسرات کی بات ہو رہی ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، وہاں سے نکلنا ہے، اگر وہاں اندھیرا ہو جائے معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو انسان کے ایمان کا نور یسعی بین ایدیہم سامنے ہوگا، اور اس کے اعمال صالحہ کی روشنی اس کے داہنے جانب ہوگی، اور وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس جو ہے ایمان کی روشنی کو، اس نور کو اور زیادہ مکمل کر دے، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہماری بخشش کر دے اللہ۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورۃ التحریم کی آیت تھی، آیت نمبر 8۔ اسی میدان حشر کے پلسرات کا جو معاملہ ہے، اور ایمان کا جو نور ہے، اور انسان کے اپنے اعمال کی جو روشنی ہے، اس کا ذکر پروردگار عالم نے سورۃ الحدید کے اندر بھی بڑے ہی زبردست انداز میں کیا ہے، آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک هو الفوز العظیم۔ کہ میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، ذکر کیجئے ان سے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کے ایمان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے جانب جو ہے دوڑتا ہوگا۔ وہی الفاظ یہاں بھی آئے ہیں، لیکن آگے اب بدل دیا ہے، بشراکم الیوم، خوشخبری ہو تمہیں جنت کی۔ کون سی جنت؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے جو دوسری آیت ہے منافقوں کا ذکر ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، یاد کرو اس وقت کو جس وقت کے وہی پلسرات سے گزرتے ہوئے منافق مرد، منافق عورتیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، مومنوں سے کہیں گے کہ اے مومنوں انظروا، تھوڑا ٹھہرو تاکہ تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ چونکہ تو منافق تھے، ایمان کی روشنی بھی نہیں اور اعمال کی روشنی بھی نہیں، سب عکارت بیکار، تو اب یہاں پھنسے ہوں گے۔ تو اب سامنے اگر مومن مرد کو، مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کے ایمان کی روشنی، ان کی اعمال صالحہ کی روشنی، یہ پریشان ہو کے کہیں گے بھائی ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ۔ نقتبس من نورکم، اقتباس مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ قبض کا مطلب یہ ہے کہ ایک آگ سے ہم چھوٹی سی چنگاری جلا کے لائیں تاکہ ہمیں بھی روشنی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ٹھہرو، انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، ایک آگ کی چنگاری میں لے کر کے آ جاؤں یا کچھ آگ لے کے آ جاؤں، قبس، تاکہ تم تاپ سکو، ٹھنڈی لگ رہی ہے اپنے آپ کے اندر گرمی پیدا کر سکو، یہ قبس ہے۔ تو بہرکیف یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ان لوگوں سے کہیں گے جن لوگ ایمان لائے ہیں، انظرونا، کہ تھوڑا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے تھوڑا فائدہ حاصل کر لیں۔
اب ایک آواز آئے گی پیچھے سے، قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹو۔ مطلب یہ جو ایمان والوں کو روشنی ملی ہے، یہ تو دنیا سے لے کر آئے ہیں، یہ اپنے اعمال کی روشنی، اپنے ایمان کی روشنی، اور اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب پیچھے لوٹنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم جا ہی نہیں سکتے۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، اور اپنے نور کو تلاش کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نور کو تو تلاش نہیں کر سکیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ایک دروازہ قائم کر دے گا، ایک فصیل قائم کر دے گا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ اب اس دروازے کے اندر اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا، اور اس دروازے کے باہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب شروع ہو جائیں گے۔ منافقوں کو اللہ کا عذاب پکڑے گا یہاں پہ، اور دروازے کے اندر مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت اور اللہ کی طرف سے جو ہے مہمان نوازی کا سلسلہ وہاں شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے ایمان کی مختلف کیفیتیں ہیں، اس کے مختلف مدارج ہیں۔ جتنا قوی ایمان ہوگا اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، جس کا جتنا بہتر عمل ہوگا اس کی روشنی اور بہتر ہوگی۔ کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کے ایمان کی روشنی مدینے سے عدن تک کی جو مسافت ہے اس سب کو روشن کر دے گی۔ اور حدیث میں آیا کہ کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اس کے ایمان کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی مسافت، اس کی روشنی مدینے سے صنعا، یمن کا جو یعنی شام کا جو کیپٹل ہے یمن کا، وہاں تک جو ہے جو مسافت ہے اتنی مسافت تک اس کی روشنی پھیلے گی، اس کے ایمان کی روشنی۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مثل الجبل العظیم وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایمان، مومن کے ایمان کی جو کیفیتیں ہیں اس کے مطابق جو اس کے ایمان کی جو روشنی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مثل الجبل العظیم، کہ بعض کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کی روشنی گویا کہ ایک بہت بڑے عظیم مثل جبال العظیم، یعنی بہت بڑے پہاڑ کے مانند ہوا کرتی ہے اس کی۔ اور کسی کو اتنا نور عطا کیا جائے گا کہ وہ پہاڑ سے کم ہوگا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ کسی کو اتنا نور، اتنی روشنی عطا کی جائے گی اس کے ایمان کے بقدر گویا کہ اس کے ہاتھ کے اندر کھجور کا ایک درخت ہے۔ کھجور کے درخت کی جو کیفیت ہے اور جتنا وہ ہے اسی کے مطابق اس کی روشنی ہوگی، اس کے ایمان۔ اور کسی کو اصغر من ذلک، اس سے بھی کم ہوگا۔ اور قیامت کے دن پلسرات کے اوپر حالات یہ ہوں گے کہ حتی یکون آخرہم، یہاں تک کہ جو ان کا سب سے آخری ہوگا، یعنی ایمان کی جو آخری حد ہوگی، جو کم سے کم روشنی ہوگی، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ابہام قدمی، یعنی اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر اس کو روشنی ملے گی، اور وہ ایسی روشنی ہوگی کہ یضیء مرۃ ویطفئ مرۃ، کبھی وہ جلتی ہوگی کبھی بجھ جاتی ہوگی، گویا کہ ٹمٹماتا چراغ ہوگا۔ تو یہ مختلف بندوں کے ایمان کی جو کیفیت ہے، جو اس کی ایمان کی جو حالتیں ہیں، حدیث کے اندر ایمان کی اس کیفیت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا فرمائے گا بندے کو، اس تمام کی تمام روشنی کا پروردگار عالم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو
یہ آج کی رات توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی رات ہے۔ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا سورہ زمر کے اندر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، آیت نمبر 53 سورہ زمر کی۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، نافرمانی کی ہے اللہ کی، اب تک غافل رہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ صاف طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کو۔ اگر غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ آئے، روئے، گر گرائے، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ رحم کرم کرنے والا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ آگے قرآن مجید نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اب تک اللہ سے رشتہ کٹا ہوا تھا، دور بھاگ رہے تھے تم اللہ سے، اب آ جاؤ، رجوع کر لو، لوٹ آؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ ہی اسی کے تابعدار بن جاؤ۔ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے قبل کہ تمہاری اس بے راہ روی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں عذاب نہ نازل کر دے، ثم لا تنصرون، پھر اس وقت کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو، تابعداری کرو، فرمانبرداری کرو، مان لو پروردگار عالم نے جو تمہارے پاس نازل کیا ہے سب سے بہتر بات، قرآن مجید، ما احسنا، جو سب سے بہتر بات، ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اے میرے بندو، اللہ کے اس کلام کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آہنی پنجہ تمہیں جکڑ لے اور تمہیں ادراک بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، خواب غفلت میں سوتے رہے اور اچانک اللہ کی پکڑ میں تم آ گئے۔ اس سے قبل جو ہے تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے کلام کو لگا لو، زندگی میں اتار لو۔ یا پھر تم یہ نہ کہو کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فضلت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہائے ندامت، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ان تقول نفس یا حسرتا، کوئی بندہ یہ نہ کہہ پائے افسوس کرتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کی ہے، خطائیں کی ہیں، میں تو ہمیشہ مذاق اڑانے والا ہی رہا اللہ کے کلام کا، میں نے اس کو جو ہے اپنایا ہی نہیں۔ یہ افسوس بعد میں نہ کرو تم، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر کوئی بندہ کل کے دن یہ نہ کہہ پائے عذاب آنے کے بعد کہ کاش لو ان اللہ ہدانی، اگر پروردگار عالم مجھے ہدایت یافتہ بناتا تو میں متقی اور پرہیزگار بن جاتا۔ اللہ نے نہیں بنایا، میں نہیں بنا۔ لیکن اگر بندہ یہ کہتا ہے تو وہ سراسر اپنے اس اختیار کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا تھا، انبیاء کو بھیجا تھا، کتابیں بھیجی تھی کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو، یا جو ہے تم اللہ کے ناشکرے بنو۔ اب تم ناشکرے بن گئے تو پھر اب کیا فائدہ افسوس کرنے سے؟ اب یہ کہتے ہو کہ اللہ اگر مجھے ہدایت یافتہ بناتا تو میں ہدایت یافتہ بن جاتا، میں متقی پرہیزگار بن جاتا۔ اللہ نے دو راستے تم کو دیے تھے، اللہ نے آگے وہاں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسانوں ہم نے تمہیں دونوں راستوں کا اختیار دیا تھا۔ غیر المغضوب کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں تم نے پڑھا تھا۔ انبیاء کا راستہ کیا ہے، صدیقین کا راستہ کیا ہے، شہداء کا راستہ کیا ہے، یہ انعمت علیہم ہے، اور مغضوب کیا ہے،
جن کا غیظ و غضب جس قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوا وہ بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستوں کا اختیار تم کو دیا تھا, چاہے تم ہدایت پہ جاؤ چاہے تم گمراہی کے اندر جاؤ. اب تم نے گمراہی چن لیا تو اب یہ کہتے ہو کیا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, یا پھر تم یہ نہ کہو کہ کاش لو ان لی کرۃ, پروردگار عالم مجھے دوبارہ دنیا کے اندر جانے کا اختیار دے دیتا تو میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لیتا. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین, ہرگز نہیں, تمہارے پاس تو جو ہے میری نشانیاں آئی تھیں, تم نے جھٹلا دیا اس کو. قرآن کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نشانیوں کو سب مسلمان مانتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. مومن ہو کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو, کتاب کے بعض حصوں کو نہیں مانتے ہو. سود حرام ہے, قرآن کہتا ہے مسلمان ہو سود برابر لے رہے. قتل ناحق حرام ہے, مسلمان کا قتل کر رہا ہے, معمولی سی بات ہوتی ہے. زنا حرام ہے, قرآن پڑھتے ہو مومن ہو لیکن زناکاری میں ملوث ہو, سود خوری میں ملوث ہو, قتل میں ملوث ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب, کتاب کے بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہو, بعض حصوں کا انکار کرتے ہو. تو قرآن کہتا ہے بلا قد جاءتک, بلکہ تمہارے پاس تو آیا تھا, آیا تھی, میری کتابیں آئی تھی, میری نشانیاں. فکذبت, تو نے اپنے عمل سے اس کو جھٹلا دیا. واستکبرت, تم نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین, اور تم ناشکروں میں سے ہو گیا, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ زمر کے اندر جو میں آیت پڑھتا ہوا جا رہا تھا تقریباً سورت کے ختم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑ کر بندے کو ڈرایا ہے, بتلایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قدر کرنے کا, اللہ کے قدر کا جو حق تھا وہ حق بندے نے ادا نہیں کیا. اور پھر انسان اپنی ناکامی, اپنی نامرادی کی بنیاد پہ کس طریقے سے جہنم کے اندر داخلہ ہوگا, اور انسان اچھے اعمال اور بہتر اعمال کی وجہ سے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا. یہ پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ پروردگار عالم نے سورہ زمر کے اختتام تک ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. تو میرے کیف وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 11:30 ہو چکا ہے اور گفتگو کافی طویل ہو چکی ہے, اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اور آپ حضرات سے جو ہے یہ امید کرتا ہوں کہ باہر یہاں وہاں گھومنے اور پھرنے کے بجائے آپ جو ہے مسجد کے گوشے میں رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت, استغفار کی کثرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبۃ النصوحہ جو ہے آپ کریں تو یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہاں بیٹھنے اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب جو باتیں ہیں آپ فرما رہے تھے صلاۃ التسبیح کے لیے, تو جہاں تک میرا تعلق ہے مجھ سے آپ پوچھیں گے تو صلاۃ التسبیح جو ہے نفل نماز ہے, اور نفل نماز کو جماعت سے پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. اب لوگ پڑھ لیتے ہیں اپنی طرف سے تو یہ الگ بات ہے. لہذا اب ہاں آپ حضرات کے اوپر ہے کہ آپ کیا فیصلہ لیں گے کہ جماعت سے پڑھیں گے, یا جتنی بھی نفل نمازیں ہیں اس کو آدمی اکیلے پڑھے فردن. یہ بہت اچھا ہے, آپ روئے گر گرائے. 300 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے صلاۃ التسبیح میں, آپ کو معلوم ہے 75 مرتبہ جو ہے ایک جو ہے رکعت کے اندر ہوا کرتا ہے. تو طریقہ بھی آپ شاید کو معلوم ہے, ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے, پھر سورہ کے ختم کے بعد 10 مرتبہ, پھر رکوع میں جائیں گے تو 10 مرتبہ, پھر کھڑے ہوں گے تو قیام کے اندر 10 مرتبہ, پھر سجدے میں جائیں گے پہلا سجدہ تسبیح کے بعد 10 مرتبہ, پھر جلسے میں پہلا جلسہ جو ہوگا پھر 10 مرتبہ, پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے اس میں 10 مرتبہ. اس طریقے سے کاؤنٹ کریں گے تو 75 ٹائم جو ہے ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تسبیح ہے.
اگر آپ جماعت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں آپ لوگ، دیکھیے نفل ہے اور اس کا بہت زیادہ مطلب ایک رواج پاتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر، کہ لوگ جو ہے نفل نمازوں کو بھی جو ہے جماعت سے پڑھنا شروع کر دے رہے ہیں. تو مناسب تو نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر ہے، ثوابدید پہ آپ کے موقوف ہے. آپ جماعت سے پڑھیں یا جو ہے پھر آپ فردن پڑھیں، لیکن بہرکیف اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم پڑھنی چاہیے، سال میں پڑھنی چاہیے، مہینے میں پڑھنی چاہیے، ہفتے میں پڑھنی چاہیے. تو بہرکیف اس کو پڑھیں. اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی اور سلام ہوگا.